بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری لوگ کل یوم سیاہ منائیں گے تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی اور غاصبانہ بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ کل بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ اسپین میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، متاثرین کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکومت نے دوسری بار ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ اسپین میں نافذ ایمرجنسی اگلے سال مئی تک جاری رہے گی۔ بھارت میں کورونا سے ایک مریض کی ہلاکت ہوئی ہے، جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مرنے والے شخص کے پھیپھڑے چمڑے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ حال ہی میں کورونا کا ایک ایسا خطرناک کیس سامنے آیا ہے جس میں جاں بحق ہونے والے 62 سالہ مریض کے پھیپھڑے انتقال کے بعد چمڑے کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی طبی ماہرین نے اس کیس کے سامنے آنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا انسانی اعضاء کو متاثر کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ نشانہ پھیپھڑے ہی بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا سے مرنے والے 62 سالہ بھارتی شہری کے پھیپھڑوں میں کورونا اس قدر پھیل گیا تھا کہ اس کی موت بھی پھیپھڑے سخت ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ انتقال کے باوجود بھی مرنے والے کی ناک اور گلے میں کورونا 18 گھنٹوں تک ایکٹیو رہا۔ اسی وجہ سے اسے 2 روز تک علیحدہ رکھا گیا کیونکہ اس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو سکتا تھا۔ برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کیس کے سامنے آنے کے بعد ہمیں کورونا کے پھیلاؤ اور اس کی ہولناکی کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مرنے والے مریض کی باڈی کو ان کے خاندان کی رضامندی کے بعد ہی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کی رپورٹ برطانیہ، امریکہ سمیت دیگر ممالک کو بھی بھیجی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مریض کے جسم سے حاصل کیے جانے والے نمونوں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں کورونا دیگر ممالک سے کافی مختلف اور طاقتور ہے۔ سعودی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عالمی ممالک کے زائرین 1 نومبر بروز اتوار سے عمرہ ادا کر سکیں گے۔ جن ممالک کو ویزے جاری کیے گئے ہیں وہاں کے زائرین کو اپنے ملک روانگی سے قبل کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا اور خود کو قرنطینہ کرنا ہوگا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد زائرین کا ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے گا اور انہیں مخصوص وقت کے لیے آئسولیشن بھی اختیار کرنا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں طواف 2 لائنوں میں کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ہر 15 منٹ میں 100 افراد کو طواف کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ 1 گھنٹے میں 400 افراد جبکہ 15 گھنٹے میں 6000 افراد طواف کر رہے تھے۔ طواف کے 7 چکروں کے لیے 15 منٹ مختص کیے گئے تھے۔ فرانس میں خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر مشرق وسطی کے کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرنچ پروڈکٹس اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم کے بعد کویت کی مارکیٹوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا لی گئی ہیں۔ لندن میں حسن نواز کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے کا اہتمام پی ٹی آئی نے کیا تھا، جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکن بھی جوابی مظاہرے کے لیے موجود تھے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔ او آئی سی نے فرانس میں خاکوں اور اشتعال انگیزی کی مذمت کی ہے۔ او آئی سی کے مطابق توہین آمیز خاکوں اور اشتعال انگیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس قسم کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ایران نے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین واقع متنازع علاقے قاراباغ کے قریب سرحدی پٹی میں ایرانی اہلکاروں کے دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ایران نے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین لڑائی کا باعث بننے والے علاقے کے قریب اپنی شمالی سرحدوں پر اہلکاروں کو ساز و سامان کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایرانی اہلکاروں کی تعیناتی کا مقصد ایرانی مفادات کا تحفظ ہے۔ جرمنی اور یورپ میں موسم گرما کا وقت گزشتہ رات 3 بجے ختم ہو گیا اور گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر کے سینٹرل یورپین ٹائم یا CET پر واپس کر دی گئیں۔ وقت کی اس تبدیلی کا مقصد دن کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت سے لوگ وقت کی تبدیلی کے اس سلسلے کو ختم کرنے کے حق میں ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے شخص ہیں جن کے لیے اس سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہے کہ اگر وہ دوبارہ صدر بنے تو کیا کریں گے۔ باراک اوباما کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کو دوبارہ صدر بننے سے روکنا لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی رہائشی 3 بہنیں سانپ کے کاٹنے کے فوراً بعد ہی طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث انتقال کر گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس نے بچیوں کو رات کو اس وقت کاٹا جب تینوں بچیاں فرش پر سو رہی تھیں۔ گاؤں میں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث بچیوں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ایمبولینس کو بلانا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ تہم پرستی کے باعث بچیوں کو ہندوؤں کے مذہبی رہنما کے پاس لے جایا گیا۔ جب پوری رات بین کرنے سے بھی بچیاں ٹھیک نہ ہوئیں تو صبح کے وقت پولیس کے قائل کرنے پر اہل خانہ بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر راضی ہو گئے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے ہی قبل تینوں بچیاں دم توڑ چکی تھی۔ مرنے والی بچیوں کی عمریں بالترتیب 8، 10 اور 12 سال ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے ارلی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ارلی ووٹنگ میں ریکارڈ تعداد میں ووٹرز شرکت کر رہے ہیں۔ نیو یارک اور فلوریڈا میں ارلی ووٹرز کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 1 روز قبل صدر ٹرمپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا اور اپنے ہی آپ کو صدر کے لیے ووٹ دیا تھا۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی نے نومبر سے اپنی بین الاقوامی پروازیں مکمل بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد، کراچی اور پشاور سمیت 33 بین الاقوامی شہروں کے لیے اپنی پروازیں چلائے گی۔ اس کے علاوہ عمان، ابوظہبی، بحرین، بیروت، کویت، ڈھاکہ، جکارتہ، کوچی، منیلا، بھارت کے دارالحکومت دہلی اور جنوبی شہر ممبئی کے لیے بھی سعودی فضائی کمپنی اپنی پروازیں بحال کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے ایندھن کاٹنے کے مقام میں مصروف ایک ضرورت مند اور نابینا قرار دیے گئے شہری کی فوری مدد کے احکامات جاری کیے، مگر تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ شخص حاضر سروس ملازم ہے اور اس پر سوشل سیکیورٹی پنشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک نابینا شخص کو ایندھن کے لیے لکڑیاں کاٹتے دکھایا گیا تھا۔ فقیروں سے متعلق عام خیال پایا جاتا ہے کہ ان کے گھروں یا جھونپڑیوں میں عام آدمی کے گھر سے کہیں زیادہ رقم پائی جاتی ہے۔ ممبئی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر 2 روز قبل ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے بھکاری کی موت کے واقعے نے اس عام خیال کو درست ثابت کر دیا۔ جب ریلوے پولیس مرنے والے فقیر کے لواحقین کی تلاش میں اس کی جھونپڑی تک پہنچی تو اندر کا ماحول دیکھ کر پولیس کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ در حقیقت ریلوے پولیس کو جھونپڑی میں پیسوں سے بھری بوریاں اور بیگ ملے جس کی گنتی کے لیے پولیس کو 8 گھنٹے کا وقت لگا۔ یہی نہیں، پولیس کو بکاری کے گھر سے ایک بینک پاس بک بھی برآمد کی جس میں 8,77,000 روپے جمع کیے جانے کی بینک رسید بھی موجود تھی۔ اس مانگنے والی کی شناخت برادری چند آزاد کے نام سے کی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ آزاد ممبئی کی مقامی ٹرین میں بھیک مانگتے وقت ٹرین سے ٹکرایا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 نومبر سے امریکی شہری کورونا کے بارے میں مزید نہیں سنیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے وبا کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے، یہ سردیاں امریکیوں کے لیے سب سے تاریک ہوں گی۔
جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن ہر وقت کورونا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دوبارہ صدر بنتے ہی لوگ مزید کورونا نہیں سنیں گے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور جنوبی ریاست حیدرآباد دکن سے لوک سبھا کے رکن مولانا اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہم بچے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے سکے۔ بی جے پی ہمیں الفاظ کے ہیر پھیر سے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ شہریت ترمیمی ایکٹ اور نان ریزیڈنٹ انڈین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بی جے پی نے کہا تھا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کسی مخصوص مذہبی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا اسد الدین اویسی نے جواب میں کہا کہ اگر یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس قانون میں سے مذہب سے متعلق تمام شکیں ہٹا دیجیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کے خلاف بار بار احتجاج اور اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک کہ ایسے قانون موجود رہیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد سے سوڈان کے حالات کشیدگی کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ ایران اور فلسطینی جماعتوں نے بھی سوڈان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فیصلے کے خلاف سوڈان میں نئی خانہ جنگی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دارالحکومت خرطوم سمیت متعدد علاقوں میں شہریوں نے حکومتی فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ سوڈان کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر بند کمروں میں ہوا جس کو لوگ مسترد کرتے ہیں، جبکہ کچھ روز پہلے ایران کا کہنا تھا کہ امریکہ نے سوڈان کو بلیک لسٹ سے نکالنے کا تاوان وصول کیا ہے اور اسے صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ بھارت ہمیں غیر مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کو استعمال کرے گا۔ بدقسمتی سے گزشتہ 40 سال سے افغانستان میں انتشار ہے۔ اس انتشار سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے۔ اس انتشار نے دونوں ممالک میں غلط فہمیوں کو جنم دیا ہے۔ ہم نے پھر بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ افغانستان کے لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت سے دوستی کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ہمیں احساس ہوا کہ بھارت نظریاتی طور پر پاکستان کے خلاف ہے۔ بھارت میں مودی حکومت اپنے ملک کے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ بھارت سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، پھر بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ماضی سے نکل کر تجارت، معیشت اور امن کی جانب جانا چاہیے۔ حکومت کی مخلصانہ کوشش ہے کہ دونوں ممالک میں تجارتی تعلقات دوبارہ بحال ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی سیاسی بریانی میں شامل ہونے کی بجائے اصل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی یا نون لیگ حکومت گرانا چاہتی ہے تو استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آ جائیں۔ حکومت ایک دن نہیں چلے گی۔ جس دن اپوزیشن کی طرف سے استعفے آئے، جماعت اسلامی بھی استعفے دے دے گی۔ جماعت اسلامی 1 نومبر سے مہنگائی، بے روزگاری اور سود کے خلاف تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی امیر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔